بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج تکمیل النحو کا سبق نمبر 29 ہے، من جانب محمد اشفاق رضوی اتاری۔ آج کے سبق کے اندر ہم خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 3 اس کی تمرین کو حل کریں گے۔ سبق نمبر 3 معرفہ اور نکرہ کے بیان میں ہے، تو اس کی تمرین نمبر 1 کا سوال نمبر 1 ہے، معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ تو معرفہ کی تعریف یہ ہے کہ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، اور نکرہ کی تعریف یہ ہے کہ جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ معرفہ کی مثال جیسے زید، اور نکرہ کی مثال جیسے حجر، پتھر۔ سوال نمبر 2 ہے، معرفہ کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ تو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم ضمیر، نمبر 2 اسم علم، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 معرف باللام، نمبر 6 معرف بالاضافت، نمبر 7 معرف بالندا۔ سوال نمبر 3 ہے، اسم ضمیر اور اسم ظاہر کو اور کیا کہتے ہیں؟ تو اسم ضمیر کو اسم مضمر بھی کہتے ہیں، اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں، اور اسم ظاہر کو مظہر بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، معرف بالاضافت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو اسے معرف بالاضافت کہتے ہیں، جیسے قلم زید۔ سوال نمبر 5 ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ تو علم کی تعریف ہے کہ وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو تو اسے علم کہتے ہیں، جیسے بکرن، مکہ تو۔ بکرن یہ شخص کا نام ہے، مکہ تو شہر کا نام، جگہ کا نام، النحو یہ کسی چیز کا نام ہے، یعنی فن کا نام ہے۔ آگے تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ نمبر 1، جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اور صحیح ہے کہ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، جس اسم کے شروع میں لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اور صحیح یہ ہے کہ جس اسم کے شروع میں الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ نمبر 3، جو اسم مضاف ہو اسے معرف بالاضافت کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، صحیح ہے کہ جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو اسے معرف بالاضافت کہتے ہیں۔ نمبر 4، جس اسم کے شروع میں یا ہو صرف وہی معرف بالندا ہے۔ یہ غلط ہے، اور صحیح یہ ہے کہ جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو وہ معرف بالندا ہے۔ تو صرف یا شروع میں ہو وہی معرف بالندا نہیں، بلکہ حرف ندا ہو تو حروف ندا 5 ہیں، تو ان 5 میں سے کوئی بھی ہو وہ معرف بالندا ہوگا۔ تمرین نمبر 3، نکرہ اور معرفہ الگ الگ کیجئے، نیز معرفہ کی قسم بھی متعین فرمائیے۔ نمبر 1، جامعۃ یہ نکرہ ہے۔ نمبر 2، الذین یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی قسم میں سے اس میں موصول ہے۔ نمبر 3، ہم یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے اس میں ضمیر ہے۔ نمبر 4، عمر یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے علم ہے۔ نمبر 5، استاذ یہ نکرہ ہے۔ نمبر 6، الدرس یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے معرف باللام ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔
نمبر 7 الجنت، یہ بھی معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے معرف باللام ہے کیونکہ اس کے شروع میں بھی الف لام ہے۔ نمبر 8 نحن، یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے اس میں ضمیر ہے۔ نمبر 9 قلم والدن، بچے کا قلم، یہ ناکرہ ہے کیونکہ یہاں پہ قلم مضاف ہے لیکن معرفہ کی طرف مضاف نہیں بلکہ ناکرہ کی طرف مضاف ہے، تو اس وجہ سے یہ ناکرہ ہے۔ نمبر 10 ذالک، یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے اس میں اشارہ ہے۔ اور نمبر 11 عثمان، یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے علم ہے کیونکہ یہ کسی شخص کا نام ہے۔ نمبر 12 بابن، دروازہ، یہ ناکرہ ہے کیونکہ یہ کسی غیر معین پر دلالت کر رہا ہے، معین پر دلالت نہیں کر رہا کہ پتہ نہیں کون سا دروازہ۔ نمبر 13 بیتن، گھر، یہ بھی ناکرہ ہے کیونکہ یہ بھی غیر معین چیز پر دلالت کر رہا ہے، اس سے غیر معین گھر سمجھا جا رہا ہے۔ نمبر 14 غلام زیدن، زید کا غلام، یہاں پر غلام معرفہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہے اور معرفہ کے اقسام میں سے یہ معرف بالاضافت ہے۔ نمبر 15 رمان، انار، یہ ناکرہ ہے کیونکہ یہاں اس سے غیر معین انار سمجھا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سا انار۔ نمبر 16 حلبن، حلوہ، یہ ناکرہ ہے کیونکہ اس سے بھی غیر معین حلوہ سمجھا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سا حلوہ ہے، سوجی والا ہے یا کدو والا ہے یا کسی اور چیز کا ہے۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 17 ہاذا، یہ بھی معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے اس میں اشارہ ہے۔ نمبر 18 ہے علی، یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ کسی شخص کا نام ہے۔ نمبر 19 تلک، یہ بھی معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے یہ اس میں اشارہ ہے۔ نمبر 20 ثمر، پھل، یہ بھی ناکرہ ہے کیونکہ اس سے بھی غیر معین پھل سمجھا جا رہا ہے۔ نمبر 21 شجر، درخت، یہ بھی ناکرہ ہے کیونکہ اس سے بھی غیر معین درخت سمجھا جا رہا ہے، کوئی معین درخت نہیں سمجھا جا رہا۔ نمبر 22 یا نبی، یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے معرف بالندا ہے کیونکہ اس کے شروع میں یا حرف ندا آ گیا ہے۔ نمبر 23 کتبن، یہ بھی ناکرہ ہے، کتبن جمع ہے کتاب کی، بہت ساری کتابیں، تو یہ بھی غیر معین پر دلالت کر رہا ہے، معین پر دلالت نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے یہ بھی ناکرہ ہے۔ نمبر 24 آنا، یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے اس میں ضمیر ہے۔ یہاں تک یہ سبق نمبر 3 کی تمرین وہ مکمل ہو چکی ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اس میں معرفہ اور ناکرہ کی پہچان ہوگی اور معرفہ اور ناکرہ کی پہچان کے لیے ویسے معنی کی خاص ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، تو وہ 7 قسمیں کی علامتیں بھی ہیں، تو وہ ان علامتوں سے لفظ کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا ناکرہ ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی لفظ آ جائے تو اس میں پہلے معرفہ کی 7 قسمیں دیکھی جاتی ہیں
کہ ان 7 قسموں میں سے کوئی اس میں قسم پائی جا رہی ہے یا نہیں. اگر ان 7 قسموں میں سے کوئی نہ پائی جائے تو پھر ہم اس کو ناکرہ ہی کہیں گے. لہٰذا اس میں جو چیز سمجھنا ہے وہ پوچھ لیں اور اس کورس میں دوسروں کو بھی شامل کریں. اور اس میں شامل ہونے کے لیے ایڈ لکھ کر اس نمبر پر سینڈ کریں 0306 0696 245.